السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا، ہر سنی کہتا ہے کہ جب دعا مانگو تو نبی کے وسیلے سے دعا مانگو، صحاباؤں کے وسیلے سے مانگو، ولیوں کے وسیلے سے مانگو۔ تو کچھ عقل کے گندے، شکل کے اندھے، دیو کے بندوں کے جب پیر میں درد ہوتا ہے تو اس طرح کے نمونے نکل کر کے سامنے آتے ہیں۔ آپ اس نمونے کو دیکھیں ذرا کہ کمبخت کس طریقے سے وسیلے کی مذاق بنا رہا ہے۔ کیونکہ جو وسیلہ ہم لیتے ہیں، اور اس کی علماء کرام نے ایک مثال دی تھی کہ جس طریقے سے چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت پڑتی، چاہے وہ نبی کا وسیلہ ہو، صحابہ کا ہو، پیروں کا ہو، بزرگوں کا ہو، وسیلہ ایک ضرورت پڑتی ہے رب تک پہنچنے کے لیے۔ تو ایک مثال دی تھی اس کمبخت نے، جس کی شکل دو پیسے کی نہیں لگتی، اس کو دیکھیے گا کہ کس طریقے سے اس نے اس کی مذاق بنائی ہے۔ پہلا ویڈیو دیکھیں، اور اس کمبخت جو ویڈیو کہہ رہا ہے نا، وہ خود اس پر ہی نافذ ہوتا ہے وہ چیز۔ اب ویڈیو دیکھیں، پھر آپ سے ہم بات کرتے ہیں۔ بریلوی بھائی کہتے ہیں چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ویسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے بابے کا وسیلہ لینا پڑتا ہے۔ یہ دیکھو بریلویوں کا وسیلہ، بیچارے یتیم العلم یزید الفکر منحوس الشکل والعقل۔ ناظرین، دیکھ لیا آپ نے ویڈیو۔ اس عقل کے اندھے آدمی نے اور شکل کے گندے نے، اس دیو کے بندے نے جو بات کہی ہے کہ یہ ہے بریلویوں کی سیڑھی، یہ ہے بریلویوں کا وسیلہ، اور کہہ رہا یتیم العقل۔ اب اے جاہل، ابن الجاہل، یتیم العقل تو خود ظاہر ہو رہا اپنی اس مثال کو دے کر کے، اس لیے کہ یہ ہر انسان جانتا ہے جس میں ذرہ برابر بھی عقل ہے نا، وہ 2 دن کا بچہ بھی جانتا، سب جانتے ہیں اس چیز کو ہیں کہ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، لازمی ہے۔ اگر سیڑھی نہ ہو، چھت پر جا کر کے دکھاؤ، اگر تم دیو کے بندو اتنے ہی بڑے وسیلے کے مخالف ہو، اگر اپنی اماں کا دودھ پیا تو جتنے مدرسوں میں، مسجدوں میں، تمہاری گھروں میں زینہ سیڑھی بنی ہوئی، توڑ دو سب کو، طرف ہٹا کر سب ختم کر دو۔ کیوں ڈائریکٹ والے ہو نا، تو جاؤ ڈائریکٹ چھت پر، کیوں نہیں چلے جاتے چھت پر تم؟ ایک مثال دی گئی تھی کہ جس طریقے سے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے رب تک پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ نے اس کی مذاق بنائی اور خود تمہاری عقل ماری گئی کہ ایک بندے نے سیڑھی بنا کر کے اوپر سے لینٹر ڈال کے سیڑھی بند کر دی، تو گویا اس نے تمہاری منہ پر تماچا مارا ہے یہ کہ دیوبندی دیکھ لو، اگر وسیلہ ختم کر دی جائے چھت پر نہیں جا سکتے۔ اس نے سیڑھی کو بند کر کے بتایا ہے کہ سیڑھی ہم نے ختم کر دی، اب جو سیڑھی ختم ہو چھت پر نہیں جا سکتے۔ دیوبندی تمہارے اوپر تماچا مارا اس نے، جس نے بھی کرا ہے، کہ سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں جا سکتے، اسی طریقے سے ولی اور نبی کے وسیلے کے بغیر رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہم جو کہتے ہی نہیں کہ نبی کا وسیلہ ضروری رب تک پہنچنے کے لیے، ایسے ہی نہیں کہتے۔ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھ، جاہل ابن الجاہل، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر 6 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلے کا حکم تو قرآن میں رب نے دیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے کا حکم رب دے اور دیو اللہ حکم دے، ملا ہمیں روکو چلا وسیلے سے، وسیلے کی مذاق دے کمبخت کس کی۔ اور جناب، اگر تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے نا، تو میری اس بات کو سنو کہ تم نبی کو چھوڑ کر کے رب کو نہیں مان سکتے۔ اللہ ہے یہ ثابت نہیں کر سکتے نبی کا انکار کر کے۔ اگر تم کہتے ہو نبی کو وسیلے، ڈائریکٹ رب کو مان کر کے دکھا دو، پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، رب تک پہنچنا بہت دور کی بات ہے۔ رب کو مان کر کے دکھا دو نبی کو چھوڑ کر کے۔ اگر نبی کو ہٹا دیا جائے تو جناب کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے پوری دنیا کے اندر تو رب کے وجود کا ثبوت پیش کر دے۔ اس لیے رب کو ماننے کے لیے پہلے نبی کو ماننا شرط ہے۔ اگر کسی کی ہمت ہو تو آئے اور ایک دلیل دے کر کے دکھائے جو رب کے وجود پر اور رب کو ایک مانتا ہو، اور نبی کی حدیث کو ہٹا کر کے مان کے دکھا دے، اسے ہم مان جائیں گے ہاں واقعی ان میں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ورنہ جاہل، اگر دنیا میں بدترین جاہل دیکھنی ہے تو ان دیوبندیوں کو دیکھو، اور دنیا میں نمبر 1 کے جھوٹے اگر دیکھنے ہیں تو ان دیوبندیوں کو دیکھو۔ جتنی باتیں کریں گے
टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, इल्जामात लगाएंगे, तो किस वजह से हमारी कौम की कुछ अनपढ़, गवार, जाहिल किस्म के लोग हैं, जिनकी वजह से लोग हमारे उलमा पर हुक्म लगाते हैं। इनको ये तमीज तक नहीं है कि जाहिल की वजह से किसी आलिम पर हुक्म नहीं लगता है। अरे जनाब, अगर जमात हो रही हो और पीछे किसी मुक्तदी का वुजू टूट जाए तो सिर्फ उसकी नमाज खराब होती है, और अगर इमाम का वुजू टूट जाए तो सबकी नमाज खराब हो जाती है। इमाम से जुड़ी कौम होती है, ना कि कौम से इमाम जुड़ा होता है, समझे। अगर एक आलिम का अकीदा खराब हो तो पूरी कौम का अकीदा खराब उससे होने का खतरा होता है। इसलिए हुक्म आलिम पर लगाया जाता है, जाहिल पर नहीं। जाहिल गुनाह करता है, खुद गुनहगार होता है, और आलिम गुनाह करता है, पूरी कौम का बेड़ा गर्क करने को तैयार हो जाता है फिर बंदा। इसलिए मुसलमानों, खुदा के लिए इन फिद्दीन किस्म के देवबंदियों से बच करके रहो, अपने ईमान की हिफाजत करो। ये अल्लाह रसूल के भी दुश्मन है, कुरान और हदीस के भी दुश्मन है, और कुरान और हदीस के मुखालिफ भी हैं। ये कि जिस तरीके से कम बखत मजाक बना रहा है वसीले की, ये कुरान करीम की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करना ये कुरान करीम का हुक्म है। अब मैं दो बात आपसे कह रहा हूं, अगर कोई देवबंदी तक मेरी वीडियो पहुंची है तो इसका जवाब लेकर के आए, और सुन्नियों थोड़ी सी तो शर्म कर लो, थोड़ी सी तो गैरत कर लो। तुम बोल नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर रहे अवामुन नास, तो कम से कम जो सच बोलने की कोशिश करता हो उसकी वीडियो को शेयर करके इन देवबंदी तक पहुंचा दिया करो। तुम्हारी गैरत मर चुकी, तुम इतना भी नहीं कर सकते आज। कम से कम वीडियो को देखो और उसको शेयर करा करो, ताकि सच्चाई दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके, और इस सोशल मीडिया के जरिए से सबको इसकी खबर लग सके कि हक क्या है और सच क्या है। बहुत हो गए ड्रामेबाजी, बहुत का देख लिया, इससे बर्दाश्त कर करके अब कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन वहाबड़ों के हर सवाल का, हर चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और आज तक हम जवाब देते ही चले आ रहे हैं। अब मैं इनसे कहूंगा कि एक सिर्फ दलील तुम दे दो हमें कि जिसमें वसीला अल्लाह ने मना फरमाया हो, या सहाबा ने, या नबी ने, या किसी ने भी। और एक बात, देवबंदी मुल्लों से पहले, जब से देवबंदी पैदा हुई है ना, उससे पहले किसी एक आलिम का कौल दिखाओ जिस आलिम दीन ने वसीले को मना फरमाया हो। इसके मुनकिर सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप अंग्रेजों के गुलाम हैं। मुसलमानों, वीडियो को शेयर करो, हर देवबंदी तक इस वीडियो को पहुंचाओ।